السلام علیکم دوستو، ان دو شخصوں کے بارے میں آپ کو ہی فیصلہ کرنا ہے۔ دو شخص ہیں۔ ایک شخص وہ ہے جو پکی حویلی یا پکے مکان میں رہتا ہے، زندگی عیش و آرام سے بسر کرتا ہے، لوگوں میں تقریریں زور شور سے کرتا ہے، نام اور بڑائی کے کاموں میں آگے آگے رہتا ہے، بڑے بڑے چندے دیتا ہے اور لوگوں سے دلواتا ہے، رشتے ناطے کرتا ہے، اپنی پوری برادری کا چودھری کہلاتا ہے، لوگوں اور سماج کے فیصلے تک کرواتا ہے۔ کل ملا کر بات یہ ہے کہ اپنے گاؤں یا شہر کے بڑے اور عزت دار لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو کچے مکان میں یا جھونپڑی میں رہتا ہے، اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرتا ہے، روزے پابندی کے ساتھ رکھتا ہے، نماز باجماعت پڑھتا ہے، ناغہ نہیں کرتا، پڑوسیوں کا اور محلے والوں کا سودا تک لا دیتا ہے، آمدنی بہت تھوڑی رکھتا ہے، ایک چھوٹی سی دکان ہے، بال بچوں کا مشکل سے ہی گزر ہو پاتا ہے، اس کی گنتی بستی کے چھوٹے لوگوں میں ہوتی ہے۔ دنیا نے اپنا فیصلہ دونوں شخصوں کے بارے میں صادر کر دیا ہے، سنا دیا ہے۔ کیا آپ کو بھی اس فیصلے سے اتفاق ہے؟ کیا آپ بھی سوچنے سمجھنے کے بعد یہی رائے رکھتے ہیں؟ پہلا شخص کرتا کم ہے اور کہتا زیادہ ہے، دوسرا شخص کہتا کم ہے اور کرتا زیادہ ہے۔ پہلے شخص کی نظر عزت پر ہے اور دوسرے کی نظر خدمت پر ہے۔ پہلا ناموری کا بھوکا ہے، دوسرا آخرت کے ثواب کا۔ پہلے کو تلاش اس کی ہے کہ کن کن اخبارات میں اس کی تعریف چھپی، دوسرے کو فکر اس بات کی ہے کہ داہنے فرشتے نے نامہ اعمال میں نیکیاں کتنی لکھی۔ ایک اپنے کو بڑھا رہا ہے، دوسرا اپنے کو مٹا رہا ہے۔ ایک نے اپنی زندگی کا سہارا ان لوگوں کو بنا رکھا ہے جو خود مٹ جانے والے ہیں، دوسرے نے اپنی لو اس اللہ سے لگا رکھی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ایک کی منزل مقصود صرف عزت اور شہرت ہے اور دوسرے کی گمنامی و بے نشانی۔ اللہ کے دربار میں ان دونوں شخصوں میں زیادہ مقبول کون ہو سکتا ہے؟ اپنے دل میں خود سوچئے اور فیصلہ کیجئے کہ اللہ کے یہاں مقبولیت پیدا کرنے والی کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ پرتکلف لباس، مزیدار کھانے، عمدہ کوٹھیاں، اعلیٰ سامان آرائش، یا نمائشی چندے یا بناوٹی تقریریں، یا اس کے برعکس اس کا الٹا کہ زندگی کی سادگی، دل کی شکستگی، لوگوں کی خدمت گزاری، انکساری و خاکساری، عاجزی و بے بسی، صبر و قناعت، زہد و عبادت، تقوی اور طہارت۔ آپ سے پہلا سوال ہوگا کہ آپ نے جائز اور حلال ذریعوں سے خود اپنی بیوی بچوں کی، اپنے بوڑھے ماں باپ کی، اپنے کنبے کے لوگوں کی، اپنے خاندان کے ضعیفوں کی، اپنے پڑوس کے ناداروں کی کس حد تک خبر گیری کی؟ یا یہ سوال ہوگا کہ آپ نے بھلے پبلک جلسوں میں سینکڑوں ہزاروں کے مجمع میں اپنے نام کے آگے ایک بڑا چندہ لکھوا کر اپنی دریا دلی کی کس حد تک نمائش کی؟ آپ پر سب سے پہلے خود اپنے نفس کی اصلاح اور اپنے آپ کا سدھار، قریبی تعلق رکھنے والوں کی اصلاح اور ان کے سدھار کی ذمہ داری ہے۔ آپ پر سب سے پہلے ذمہ داری اس بات کی ہے کہ آپ نے خود نمازیں کتنی پڑھی، روزے کتنے رکھے، اپنے گھر والوں کو کہاں تک دین اور تقوی سکھایا۔ کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں اس بات کو دیکھا جائے گا کہ آپ نے کتنے رشتے ناطے کرائے اور کتنی کوٹھیاں بنائی اور کتنی چودراہٹ دکھائی، کتنا نام اور کتنا مال کمایا؟ یا وہ عبادتیں جو تنہائی کے گوشوں میں ٹوٹے ہوئے دل، لرزتے ہوئے جسم اور روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ادا کی گئی نمازیں، اور لوگوں کی وہ خدمتیں جن کا تذکرہ اخبارات میں تو کیا چھپنا اور لوگوں میں واہ واہ تو کیا ہونا، جن کی بھنک تک شاید اللہ کے فرشتوں کے علاوہ کسی مخلوق کے کان میں نہیں پڑنے پاتی۔ آج جو مخلوق کی زبان سے اپنے کارناموں کی داد پا کر مسرور اور خوش ہو رہے ہیں، کل خالق کے روبرو انہیں نظر آ جائے گا کہ صرف لوگوں کی واہ واہ کا سودا کر کے کتنے گھاٹے میں رہے۔ اللہ تعالی ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اور توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔